تھی کہ یہ ان کی عمریں اتنی لمبی تھی کہ ان کے جو گھر تھے وہ بوسیدہ ہو جاتے تھے لیکن ان کی زندگی بھی باقی ہوتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ گھر جو ہے نا زمین پر چھوڑ کر یہ پہاڑوں پہ بناتے تھے جو کبھی خراب نہ ہو. تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے, جو کرنا کر لو. تو اس کے بعد جب 3 دن گزرے تو جمعرات کے دن ان کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ زرد ہوا, اور جو جمعے کا دن تھا اس دن جو ہے ان کے رنگ جو ہے نا وہ سرخ ہوا, اور اگلے دن ہفتے کے دن ان کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی وہ قوم عاد میں ہوئی. ان کے زمانے میں 1 سالی کا دور آتا تھا تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیت المقدس میں جاتے تھے جو کہ فلسطین میں واقع ہے. وہاں جا کر اللہ سے مانگتے تھے ہماری جو بات جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ 2 باتیں جان لیں گے. ایک یہ کہ ہماری اس دنیا میں کتنی مضبوط قومیں آباد ہوئیں, اور دوسری یہ بات جان لیں گے کہ جتنی مرضی قومیں مضبوط ہوں لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ رب العزت کا جب قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو ان کا جو نام ہوتا ہے وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم 2 بہت بڑی قومیں جو اس دنیا سے چلی گئیں ان کا تذکرہ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو انبیاء کرام اس قوم میں بھیجے گئے ان کا بھی تذکرہ کریں گے. کیونکہ جب بھی دنیا میں قومیں آئیں اور ان میں جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر ان کے درمیان میں بھیجے. تو جو 2 قوموں کا ہم تذکرہ کریں گے ان کے ہماری جو بات جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ 2 باتیں جان لیں گے. ایک یہ کہ ہماری اس دنیا میں کتنی مضبوط قومیں آباد ہوئیں, اور دوسری یہ بات جان لیں گے کہ جتنی مرضی قومیں مضبوط ہوں لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ رب العزت کا جب قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو ان کا جو نام ہوتا ہے وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہتا. تو جو 2 قومیں ان میں سے پہلی قوم جو ہے وہ قوم عاد ہے, اور دوسری جو قوم ہے وہ قوم سمود ہے. تو قوم عاد کے بارے میں ہم پہلے بات کریں گے. دیکھیں جب حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا جس کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں ہوا, تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, سام, حام, یافس. تو حضرت سام کی جو اولاد تھی ان میں سے یہ قوم ہود جو ہے نا یہ قوم عاد جو ہے نا یہ آئی. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی وہ قوم عاد میں ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے. ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, جس کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا. تو اور یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود اس کے بارے میں کہا کہ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ, کہ ایسی قوم جو ہے نا وہ دوبارہ کبھی شہروں میں پیدا نہیں کی, یعنی کہ بہت زیادہ مضبوط قوم تھی. لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, اپنے جو نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام ان کی جب بات کو نہیں مانا تو ان پر عذاب کچھ اس طرح ہے کہ 3 سال تک ان پر اللہ رب العزت نے بارش نہیں برسائی. 1 سالی کا دور آ گیا. تو جب ان کے زمانے میں 1 سالی کا دور آتا تھا تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیت المقدس میں جاتے تھے جو کہ فلسطین میں واقع ہے. وہاں جا کر اللہ سے مانگتے تھے. انہوں نے اپنے قوم کے جو چند افراد تھے ان کو اس طرح بھیجا اور وہ گئے. تو ان کی جو بستی تھی تو وہ اس طرح جو بستی تھی ان کے اوپر بادل آئے 3 قسم کے. تو ان بادل میں سے آواز آئی کہ کسی ایک کو پسند کر لیں. تو انہوں نے جو کالا بادل تھا اس کو پسند کر لیا. انہوں نے یہ سوچا کہ کالا بادل ہے, اس میں زیادہ جو ہے نا وہ پانی ہوگا, زیادہ برسائیں گے. تو اس میں سے آواز آئی کہ تم نے اپنی ہلاکت اور بربادی کو پسند کر لیا. تو جب وہ بادل قریب آتے رہے تو یہ جو قوم تھی یہ خوش سے زیادہ خوشی میں ہوتی رہی کہ بھائی دیکھیں اب تو بادل برسیں گے, ہمارے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس بادل میں ایسی جو ہے نا وہ ہوا تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت تیز ہوا تھی کہ جنہوں نے ان کی جو ہے نا جگہ جگہ کو اجاڑ کر رکھ دیا. اور کچھ اس طرح ان کی حالت ہوگی کہ جس طرح کھجور بغیر اپنے ٹہنیوں کے ہو, اس طرح کھجور ہوتے ہیں اس کو ٹہنیوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ بے آسر اور سہارا پڑی رہتی ہے. اس طرح وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کو اوپر سے نیچے لا کے گراتی تھی, ان کا سر جدا ہو جاتا تھا اور ان کے جو ہاتھ تھے وہ بھی ٹوٹ جاتے تھے. تو اس طرح یہ بغیر آسرے کے پڑے رہتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا ان پر اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ عذاب بھیجا. اور جو دوسری قوم تھی وہ قوم سمود تھی جن کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی اس طرح محنت کی لیکن وہ نہ مانے اور وہ بھی بت پرستی میں مصروف رہے. تو ان کا کچھ عذاب کا کچھ اس طرح ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جو سامنے اونٹنی جو سامنے پہاڑی ہے اس میں سے اگر اونٹنی نکل آئے کہ جو کہ حاملہ ہو اور آپ کے ساتھ بچہ جنم دے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. تو حضرت جو صالح علیہ السلام تھے وہ بڑے شفیق تھے. انہوں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا تو اللہ رب العزت نے بعینی وہی صورت پیدا کر دی کہ اونٹنی نکلی اور پھر اس نے بچہ جنا. لیکن اس کے باوجود جو چند لوگ تھے وہاں پر انہوں نے تو دیکھ کے مان لیا, لیکن جو بڑے سردار تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اونٹنی وہاں ان کے جو گھر تھے اور ان کے پاس جو گاؤں تھا اس میں چلتی رہی ان کی بستی میں, لیکن وہ اس اونٹنی سے بھی تنگ تھے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام ان کو برابر روکتے رہے کہ اللہ کی نشانی ہے، ایسا مت کیجیے. تو لیکن بلا آخر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا کر لو. تو اس کے بعد جب 3 دن گزرے تو جمعرات کے دن ان کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ زرد ہوا، اور جو جمعے کا دن تھا ان کے اس دن جو ہے ان کے رنگ جو ہے نا وہ سرخ ہوا، اور اگلے دن ہفتے کے دن ان کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا. لیکن جب اتوار کا دن آیا تو یہ خوشبو لگا کر جو سارے میدان میں جمع ہو گئے، آج جو ہے نا ہمارے پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو ان پر عذاب کچھ اس طرح آیا، پہلے سورج نکلا، پھر وہاں سے ایک چیخ کی آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا. تو اس طرح جو ہے نا ان پر زلزلہ آیا تو ان کی روح تڑپ تڑپ کر نکلی. تو یہ وہ 2 قومیں تھیں جو کہ بہت مضبوط اور انتہائی مضبوط قومیں تھیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی قومیں تھیں کہ یہ ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں کہ ان کے جو گھر تھے وہ بوسیدہ ہو جاتے تھے، لیکن ان کی زندگی بھی باقی ہوتی تھی. اس کی وجہ سے یہ گھر جو ہے نا زمین پر چھوڑ کر یہ پہاڑوں پہ بناتے تھے جو کبھی خراب نہ ہو. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، تو اللہ نے جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور دوسری بات کہ یہ قومیں آباد کہاں تھی، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یمن میں عمان اور ایک حضر موت ایک جگہ کا نام ہے، اس کے درمیان ایک علاقہ ہے، تو یہ اس میں آباد تھی. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ جو ہے نا اس وادی سے گزر بھی ہوا. تو یہ آج جو یہ ایک نشانی ہے، یہ آج بھی ہم جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آج ہم بھی اللہ کی بات کو نہ مانیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسی صورتیں آ جائیں. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام عذاب جو پریشانیوں کی صورت میں ہو، مصیبتوں کی صورت میں، اللہ ہماری اسے حفاظت فرمائے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ایسی ہی تاریخ کے اعتبار سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں خوب اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.